اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے قرآن کی کسی ایک چیز کا کفر کر دو جاؤ، اس بات کو سمجھ لو، تو پھر بھی وہ مکمل کافر ہی ہے۔ اور کون ہے وہ؟ ایک آدمی جو ہے قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے کہتا ہے جی نہیں میں سارے قرآن کو مانتا ہوں، میں کافر نہیں، ایک آیت کو میں نہیں مانتا۔ تو ایک آیت کو نہ ماننے والا اور سارے قرآن مجید کی 6666 آیتوں کو نہ ماننے، دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں، دونوں کافر ہیں، یاد رکھیں۔ بہت سے علماء اس بات کو سمجھتے نہیں، جی اس نے کفر کیا ہے۔ ایک انسان اللہ کی کسی بات کا کفر کرے تو سارا کا سارا کافر ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے وہ انسان؟ ایک انسان جو ہے سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو مسلمان ہونا چاہیے، اور مسلمان ہونے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان لے آنے کے بعد اس کو دوسرا کام کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نمازی بنانا چاہیے، اور اس کے بعد قربانی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول بھی فرمائے گا۔ پھر قربانی جو ہے یہ ایک مسلمان کے اوپر ہے۔ قربانی کا دوسرا جو ہے یہ کس کے اوپر فرض ہے؟ جو مومن ہے، اہل ایمان کے اوپر فرض۔ جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کا قربانی سے کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، وفد عبد القیس۔ یہ کچھ دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے، دور سے آئے تھے، اور یہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے دین اسلام کی باتیں جو تھیں وہ سیکھیں، سیکھنے کے بعد یہ جانے لگے واپس، تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، جو کچھ ہم نے سیکھنا تھا یہ سیکھ لیا ہے، لیکن ابھی کوئی باتیں اے اللہ کے رسول خاص آپ نے ہمیں بتانی ہے نا، تو وہ بات بھی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم جا کے اپنی قوم کو بتائیں۔ ہم سارا سال چکر نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارے رستے میں ایک قبیلہ ہے مضر، یہ قبیلہ مضر جو ہے بڑا دشمن ہے یہ ہمارا، تو وہ عام دنوں میں اگر سو گزریں تو وہ مار دیتے ہیں، بندے کو قتل ہی کر دیتے، ختم کر دیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، یہ جو دن ہے نا، یہ جب مہینے ہوتے ہیں، یہ جب محترم مہینے آتے ہیں 4 جو ہیں، تو اے اللہ کے رسول ان مہینوں کے اندر یہ ذوالقعدہ، آگے اس کے بعد ذوالحج، اس کے بعد محرم، اور ایک مہینہ ماہ رمضان سے جو پہلے ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب، وہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کریں کہ آپ ہمیں کوئی ابھی چیز بتا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں، اس کو دھیان سے یاد رکھ لینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امرہم بالایمان باللہ وحدہ، امرہم بالایمان باللہ عز وجل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کو کہا کہ میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر یاد رکھنا، جو ایمان ہے نا یہ کبھی نہ ڈولنے دینا، اس میں نہ کمی آنے دینا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، چپ کر گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اتدرون ما الایمان باللہ عز وجل، اور تمہیں پتہ ہے اللہ کے اوپر ایمان ہوتا کیا؟ پتہ ہے ایمان کیا ہوتا ہے؟ میں یہ بتانے لگا ہوں کہ قربانی ایمان والے کے اوپر فرض ہے، اور ایمان کیا ہے یہ نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ ایمان ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں، اللہ کو پتا ہوگا، یا اللہ کے بتانے سے اے اللہ کے رسول آپ کو پتا ہوگا ایمان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الایمان، فرمایا ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ ایمان کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، میں گواہی دو اللہ کے علاوہ کو مالک کو مشکل کشا کو حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دو محمد اللہ کے رسول ہے، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ایمان ہے، یہ ایمان باللہ ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ تو اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہی نہیں، یہ قربانی کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے قربانی؟ یہ
کیوں جاتا ہے جا کے باڑے میں، جا کے وہاں سے وہ جا کے لیلے خریدتا پھرتا ہے اور بکرے خریدتا پھرتا ہے، گائے خریدتا پھرتا ہے، کیوں لے کے آتا ہے یہ جب اللہ کو نہیں مانتا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتا رہے ہیں، فرمایا الایمان، ایمان یہ ہے گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز پڑھنا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ایمان سے خارج ہے وہ انسان۔ کس وجہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جا کے جانور لینے جانا ہے جی، اتنے جانور کرنے ہیں، پچھلے سال یہ کرنے فلانے فلانے؟ سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ مومن بنے، ایمان لے کے آئے، اور ایمان کیا ہے؟ وہ یہی ہے اللہ کی گواہی شہادت کی دے، اس کی وحدہ لا شریک کی، اس کی ابوبیت کی، ربوبیت کی، کہ وہ معبود ہے، معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ اس کائنات میں آخری اللہ کے نبی اور رسول، اور آخری اس پوری کائنات میں آخری انسانوں کے لیے امام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسا آپ کہتے ہیں ویسا کریں، آخری نمونہ جو ہیں، اور نمونہ بہترین اللہ نے جسے کہا وہ محمد رسول اللہ ہے، ان کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ جب یہ بات کا اقرار کر لے اور نماز پڑھے پھر مومن ہے، ورنہ مومن ہی نہیں۔ جب مومن نہیں تو نماز اس کے اوپر، یہ قربانی اس کے اوپر کس چیز کی ہے؟ کیوں قربانی کرتا ہے؟ اللہ پاک نے 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے، آپ گھر میں جا کے دیکھ لیں، 18ویں سپارے میں اللہ نے ایمان والوں کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ یہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ آپ کھول کے دیکھ لیں سورہ مومنون، بسم اللہ الرحمن، یہ قرآن، یہ 18واں سپارہ، قد افلح المؤمنون، اللہ نے کہا اس ایمان والے لوگ کامیاب ہوں گے، یہ جو ہم ایمان بتانے لگے ہیں یہ، اس کے علاوہ کوئی اور قسم کا ایمان لاتا ہے جی میں بڑا مومن پکا فلاں اور یہ بڑا عاشق اور فلانا اور اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، یہ سب گفتگو گندی ہے۔ اصل گفتگو یہ ہے ایمان کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ کہتا ہے اس قسم کا ایمان جو ہے یہ قیامت کے دن انسان کو کامیاب کرے گا کہ ماننے کے بعد سب سے یہ پہلے یہ ہے نمازیں پڑھے، نمازوں کا پابند ہو، اور صرف نمازوں کا نہیں بلکہ نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑائے، اللہ سے معافیاں مانگے اللہ سے۔ اب یہ ایمان، اللہ ایمان اس کو کہا، پھر آگے جا کے دوبارہ کہتا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، پھر اللہ دوبارہ کہتا ہے یاد رکھنا یہ ایمان مجھے پسند ہے جس ایمان میں نماز ہے، جو اللہ سے وعدہ کیا ہے نا اس نے، اس وعدے کو پورا کرے، عہدہم اپنے وعدے کا خیال رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، یہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ بیعت ہے، یہ وعدہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تیرے علاوہ، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں کسی کی بھی نہیں کروں گا، میں تیری عبادت بھی نہیں کروں گا؟ یہ مطلب ہے اس کا؟ انسان سمجھتا ہی نہیں اس بات کو، اس نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا ہے اے اللہ میں کسی کی عبادت بھی نہیں کروں گا، میں تیری بھی نہیں کروں گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور معبود نہیں ہوگا میں جس کی عبادت کروں، الا اللہ، اللہ میرا معبود ہوگا جس کی میں عبادت کروں گا۔ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کس قسم کا مومن ہے؟ اس کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ جھکتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایمان کس قسم کا ہے؟ اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر واضح، آپ نے فرمایا بین الکفری والایمان، ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز ہے اگر وہ ہٹا دی جائے تو دونوں کافر بن جاتے ہیں، دونوں ہی، یا اگر اس کو قائم کر دیا جائے تو کفر جو ہوگا یہ ایمان۔ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، جو انسان نماز کو یاد رکھے، یہ درمیان میں نماز ایک چیز فرق ہے، اگر نماز چھوڑ دی ایمان والا کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی انسان کافر ہے ایمان رکھتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دے اللہ کے نزدیک اہل ایمان میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ بین الکفری، کفر، حدیث کے الفاظ دیکھیں، بین الکفری والایمان ترک الصلاۃ، وہ نماز کا فرق ہے، نماز اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ درمیان میں فرق مٹ گیا، وہ کافر اور مسلمان دونوں آپس میں مل گئے ہیں۔ ایسا ایمان جس میں ایمان اور کفر آپس میں مل جائیں اللہ کے نزدیک اس کو کافر ہی کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ شریعت میں یہ چیز نہیں ہوتی اچھا بچوں کچھ مسلمان ہیں کچھ مومن ہیں، نہیں، اللہ کی شریعت میں یہ ہوتا ہے
یا ایمان ہے یا کفر ہے یا سچا ہے یا جھوٹا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. شریعت میں یہ ہوتا ہی نہیں کہ ایمان اور کفر دونوں آپس میں مل مل کے رہ رہے ہیں کٹھے. یہ درمیان کی جو دیوار ہے، یہ جس نے اس کو ہٹا دیا بس اس کا ایمان جو ہوگا یہ چلا جائے گا اور خراب ہو جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے ایماندار بنے تو پھر قربانی کرے. اور ایماندار بننے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز پڑھے گا تو ایمان اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ نماز یہ دروازہ ہے یہ ایمان کا، باقی کی آہستہ آہستہ چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گی. تیسری چیز یہ ہے، یہ جو قربانی ہے یہ کس آدمی کے اوپر ہے؟ یہ اس آدمی کے اوپر ہے جو دیندار آدمی ہے، صاحب دین ہے، دین اسلام کو مانتا ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، یہ دین جو اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے اس دین کو ماننے والا اگر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے. اگر اللہ کے دین کو نہیں مانتا تو وہ قربانی نہ کرے، پہلے دیندار بنے. دین کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے 17واں سپارہ ہے، اس کے آخری رکوع ہے سورہ حج کا. اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. فرمایا یہ دین ہے جس دین کے اندر، یہ دین جو ہے یہ دین اسلام، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے جو امتی جو تھے ان کو بھی یہی دین دیا تھا، اور وہ آسان دین تھا جس میں کوئی ایسی بات. اور وہ دین جو چلتا ہے وہ کہاں سے چلتا ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد، نبی کو ماننے کے بعد، ایمانیات کی چیزیں ماننے کے بعد سب فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھے تو وہ دین ہے. ایک انسان نماز نہیں پڑھتا بے دین انسان ہے، اس کے بے دین ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. یہ بات یاد رکھ لیں، جو بے دین ہے وہ کیا؟ بے نماز جو ہے یہ بے دین انسان ہے، اس کا دین سے تعلق ہی کو اللہ ہی نہیں مانتا اس کو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. مومنوں اوے اللہ سے جڑ جاؤ. یہ جڑنے کا طریقہ ہے اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے لگ جاؤ، اللہ کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی نہ جھکاؤ، اللہ سے مانگو، اس کے سامنے جھک کے اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، غیروں کے سامنے نہ. اللہ سے جڑ جاؤ اور جڑ جاؤ، اللہ سے چنگے رہو گے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور جڑ جاؤ اللہ سے. وَمَوْلَاكُمْ، اور سارے کام کائنات میں جو کرنے والا ہے وہ اللہ ہے. جڑ جاؤ چنگے رہو گے. اور لوگوں جڑ جاؤ. هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہی ہے جو بہترین کارساز ہے، ہر قسم کے کام کرنے والا، اور وہی ہے اس سے بہتر کوئی اور نہیں. وہی جب کو مدد کرنے پہ آتا ہے تو مدد کو کوئی روک سکتا نہیں ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ نماز. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لو. تم اللہ کے سامنے جھکنا. جو انسان یاد رکھیں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نیچے ہوتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوپر اٹھاتا جاتا ہے.